السلام علیکم۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر بھی کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتیں، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بار بار سوچتا ہے۔ نفرت کے پر ہوتے ہیں، یہ سرعت سے پھیلتی ہے۔ محبت اور شفقت کے پاؤں ہوتے ہیں، اسے قدم جما جما کر چلنا پڑتا ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ بھیڑ اتنی تو نہیں تھی شہر کے بازاروں میں، کھونے والے تو نے کچھ دیر تو ڈھونڈا ہوتا مجھے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جس شخص کی حقیقت اللہ تم پر ظاہر کر دیتا ہے، اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے، وہ کیسے تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائے، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا کی خوبصورتی بھلی لگتی ہے تو آپ بھی اپنے اندر کی خوبصورتی کو باہر لائیے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ جہاں بد دعا دینے کا وقت آئے وہاں صبر کر لیا کریں۔ اللہ وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کر پائے گا۔ وقت ہر بار نیا رنگ بدل جاتا ہے، تیرا ہے اور نہ یہ میرا ہی کہلاتا ہے۔ زندگی جان جوانی تو کرے گا کیا، ہاتھ کسی کے نہیں آتا، یہ پھسل جاتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، تمہارا دل سمندر کی مانند وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا اللہ، ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ سوچ کیسی ہے، ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میری تحریر کی زد میں ابھی تو کچھ نہیں آیا، ابھی وہ کرب لکھنا ہے جسے محسوس کرتا ہوں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا نعم البدل نہیں ہوتا، وہ نہیں ملتے۔ اگر ایک تدبیر کام نہیں کر رہی تو تدبیر بدلو، نہ کہ مقصد کو۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ وقت
اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ کس کو سناؤں حال دل بے قرار کا، بجھتا ہوا ہوں چراغ اپنے ہی مزار کا۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ بات یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر اذان سننے میں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ میں نے نہیں نکالا کسی کو زندگی سے، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بیکار ہے وہ ہر تعلق جس میں احساس اور اعتبار نہ ہو۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ مجھے خدا سے ذرا ہم کلام ہونے دو، تمہارا ذکر بھی اس گفتگو میں آئے گا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ ہاتھ سے ہاتھ چھڑانا کوئی ضروری تو نہیں، ساتھ رہ کر بھی لوگ بچھڑ جاتے ہیں۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھنا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز کیپ سپورٹنگ۔ اللہ حافظ۔